آداب دوستوں، میں ہوں سید معراج اور ہم حاضر ہیں اپنے خاص رام رام۔ آداب دوستوں، میں ہوں سید معراج اور ہم حاضر ہیں سرد اردو کی جانب سے اپنا ایک خاص پروگرام لے کر، جس کا نام ہے سرد اردو۔ کافی وقت سے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم سبھی ایک ایسا پروگرام کریں گے جس میں ہم ایسے فنکاروں کو دعوت دیں جو اپنی دنیا میں ایک الگ شاہکار ہیں، جنہیں سننا، جنہیں دیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس آج کیونکہ پہلی نشست ہے، پہلی قسط ہے اس ہمارے سرد اردو پیج کی، تو آئیے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں۔ سرد اردو جو ہمارا پیج ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس پہ خوبصورت شاعری اپلوڈ کریں اور اس کے ذریعے ایسے فنکاروں سے آپ کی ہر ہفتے ملاقات کروائیں جنہوں نے جو اپنے فیلڈ میں بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کامیابی کی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ایسے ایک فنکار سے ہم ملاقات کریں گے، اور آپ کو میں بتلاتا چلوں کہ ہمارے اس پیج کے جو فاؤنڈر ہیں صابرین کوثر، اور یہ آپ کا خاکسار دوست، ہم سبھی نے اس کو شروع کیا ہے۔ آپ سبھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنے بھی دوست ابھی تک ہم سے جڑے ہیں، آپ سبھی کو شب برات اور ہولی کی بہت بہت مبارکباد۔ علی ساجد ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ساجد صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے سرد اردو میں۔ بہت شکریہ معراج بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پہلے پروگرام کے لیے مجھے انتخاب کیا، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ میں صابرین کوثر اور تمام مہمانان کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ ساجد صاحب کا میں آپ کا اس شعر کے ساتھ خیر مقدم کروں کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود، ہر طرح کے بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ آج آپ آئے ہمارے اس پیج پر تو ہمیں آج اپنا پیج بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کو شب برات کی بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی معراج بھائی بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ ساجد۔ بلا وفات کے تاخیر، بعد۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے اور آج ایک خاص رات ہے، تو شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کی۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ شروعات کہاں سے ہوئی، کہاں سے آپ کی پیدائش ہے؟ جی معراج بھائی، دراصل میرا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ یو پی اتر پردیش میں بلند شہر کے اندر ایک گاؤں ہے سانتی۔ ہوں میں وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد میں وہاں سے دلی آ گیا پڑھائی تعلیم کے لیے، اور ساری تعلیم جو ہے وہ میری جامعہ اسکول میں اور جامعہ یونیورسٹی میں ہوئی، اور ابھی میں جامعہ سے ہی بی ایڈ کر رہا ہوں۔ ارے واہ، کیا بات ہے۔ اس سے پہلے میں نے جامعہ سے بی اے اردو آنرس کیا، ہوں اور ایک کورس ہوتا ہے ڈی ایل ایڈ، ڈپلوما ان ایلیمنٹری ایجوکیشن، وہ بھی میں نے جی، جامعہ ملیہ سے ارے جامعہ واہ، ماشاء یونیورسٹی سے ہی اللہ۔ کیا ہے۔ بہت ہوں شکریہ، اور اب میں بی ایڈ جامعہ سے ہی کر رہا ہوں۔ بہت اچھا۔ دوستوں، ساجد صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ہم سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے بھی سوالات ہوں گے تو ہم آپ کے سوالات کو اپنے اس سیشن میں ضرور شامل کریں گے اور باتیں کرتے ہیں۔ ساجد، مجھے جاننا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے ماشاءاللہ، اور آپ ابھی بی ایڈ کر رہے ہیں۔ یہ شاعری کا شوق کہاں سے شروع ہوا اور کب سے اس کی ابتدا ہوئی؟ شاعری کا شوق دراصل میرا جو میں جب جامعہ، جس میں نے آپ کو بتایا کہ میری اسکولنگ بھی جو ہے وہ جامعہ سے ہی ہے، جی اردو تو ہم نے بچپن سے، اردو تو ہم نے فرسٹ کلاس سے ہی پڑھی، جی اور 8ویں کلاس تک تو ایز اے سبجیکٹ پڑھی، کیونکہ جیسے آل سبجیکٹ تھے اسی حساب سے ہمارا ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ اردو جو ہم پڑھتے تھے اس میں غزل کی، اردو میں جو ایک صنف ہے غزل، وہ جی جب تک ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، صرف نظم، افسانے، ڈرامے یا ناول وغیرہ جو ہے ہم ہوں پڑھتے تھے۔ لیکن جب 9ویں کلاس میں ہم داخل ہوئے اور ہم نے پہلی مرتبہ ایک اردو کی مطلب ایک خاص صنف کو اپنے سامنے پایا جسے غزل کہتے ہیں، ہوں تو اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا، اور ایسا کھینچا کہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ اور تو پھر 9ویں شاید آپ کلاس سے کے ہم نے وہ، پہلے، آپ کو جب جی غزل نے کھینچا اپنی طرف تو وہ پہلا شعر سنایا جو آپ نے پہلی بار لکھا تھا؟ جی بہت کچھ کلام تو ایسا تھا معراج بھائی کہ ہم نے شروع میں بہت مطلب 9ویں کلاس میں ہم نے کھینچا غزل نے اپنی طرف، اور ہم نے جب قلم اٹھایا تو وہ ہم 11ویں یا 12ویں کلاس میں تھے، 11ویں کلاس کے آخر میں تھے جب ہم نے اچھا۔ کچھ لکھا۔ جی اس سے پہلے بس ہم نے خوب کتابیں پڑھی، بڑے بڑے شعراء کو ہوں پڑھا، جیسے وہی ظاہر سی بات ہے جو شاعری کی دنیا میں آتا ہے وہ سب سے پہلے
بڑے شاعر یعنی کہ سب سے بڑے شاعر اردو کے مرزا غالب کو پڑھتا ہے. جی اور بالکل. پھر ہم بالکل وہ ضروری ہے. اگر آپ اردو میں اردو شاعری میں کچھ سیکھنا اور پڑھنا چاہتے تو پھر آپ کو مرزا غالب پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور پھر ان کی طرف راغب ہونا ہی پڑے گا. تو 9ویں کلاس میں پھر جب ہم نے پڑھی تو اس کے بعد ہم نے کئی دیوان پڑھے شاعروں کے, بڑے اچھا. بڑے شاعر کے. ہمارے جو اساتذہ ہوا کرتے تھے ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ کون کون بڑے شعراء گزرے ہیں جن کا ہم کلام پڑھ سکتے ہیں اور جو ہمیں متاثر کر سکتے ہیں. ہوں. تو ہم نے تو غالب صاحب سے شروع کرا. ہم نے غالب صاحب کا دیوان پڑھا, میر صاحب کے دیوان پڑھے, جی علامہ بالکل. اقبال صاحب کے دیوان پڑھے, ہوں. یا کئی ایسے شعراء جو بڑے شعراء ہیں اردو دنیا میں اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے 11ویں کلاس میں آ کے الٹا سیدھا جو بھی ہم سے لکھنا اسٹارٹنگ میں لکھا گیا وہ ہم نے لکھا. جی جی. اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ چھوٹا موٹا نظمیں بھی لکھی, لیکن وہ اب کہاں ہے وہ تو ہمیں مطلب ذہن سے بالکل ہی غائب ہیں. اور ہوں. ورق بھی جو ہے وہ ماضی کے دریا میں بہہ گئے ہیں, اللہ جانے. تو چلے باضابطہ جو شاعری میں نے شروع کی معراج بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 سے میں شاعری کرتا ہوں باضابطہ, ارے واہ. مطلب کہ جی کر کے جو میں لکھ رہا ہوں اور رکھ رہا ہوں اپنے پاس. جی. میرے خیال میں جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی ہو سکتا ہے جو ہم ڈی ڈی کے اردو سیٹ پہ پر ہم نے ملے پہلا تھے. پروگرام کیا. جی ہاں بالکل. بالکل وہیں سے میں ساجد ہمارے جو ہمارا پیج ہے سر اردو, اس کے جو فاؤنڈر ہیں صابرین کوثر, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں, کیا کچھ مشغلہ رہتا ہے آپ کا, کیا کچھ مصروفیت رہتی ہے آپ کی. جی جیسے کہ میں ابھی تو حالات یہ ہیں کہ بس گھر میں, اور کچھ وقت میدان میں نکل جاتا ہے, کچھ وقت کتابوں میں نکل جاتا ہے, باقی تو سب کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اسکولنگ کے ساتھ ساتھ میں نیشنل لیول پہ ایک ہاکی جو ہے میں دلی کی طرف سے کھیل چکا ہوں. اچھا, اور ہاکی پلیئر ہیں ماشاء اللہ آپ. جی میں نیشنل لیول کا ہاکی پلیئر ہوں, 3 سال میں نے واہ واہ نیشنل واہ. کھیلا ہوا ہے. اچھا. کیا جی, اس کے علاوہ پھر اور دوسرے جیسے کہ سائی ایک اتھارٹی ہے, اسپورٹ اتھارٹی آف انڈیا, میں اس کی طرف جی. سے بھی ہاکی کھیلا ہوا ہوں. یا پھر جامعہ اپنی یونیورسٹی ہے, میں اس کی طرف سے بھی کھیلا ہوا ہوں. ہوں. تو پڑھائی سے زیادہ ٹائم تو سارا کھیل کود میں نکل گیا, جو وقت پڑھنے کا تو وہ کھیل کود میں نکل گیا. اور جی اب جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ شاعری اور پڑھائی. ہاں ساجد, آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے ہاکی پلیئر ہیں. مجھے جہاں تک معلوم ہے, میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں تھوڑا بہت, تو آپ بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں, آپ تھیٹر بھی کرتے ہیں, اور آپ کے ہم نے بہت سارے تھیٹر ڈرامہ بھی دیکھا ہے. تو یہ ابھی جو ہے آپ کی زندگی میں شامل ہے یا ترک تعلق کر لیا. جی جیسے ہوتا ہے نا مہراج بھائی کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ آپ جڑنے آتی ہیں اور پھر وہ آپ سے کچھ ٹائم تک جڑی رہتی ہیں, اور پھر ایک وقت ایسا ہوں. آتا ہے یا ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کو یا تو وہ چیز چھوڑ دیتی ہے یا آپ اسے چھوڑ دیتے ہو. او ہو یہ چلیے ساجد, ذرا کوئی شاعری سنا دے, پھر آگے گفتگو کرتے ہیں آپ سے. ضرور ضرور جی مہراج بھائی, میں ایک مطلب اور ایک شعر آپ کی جی. نظر کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. مطلب دیکھیں, ہوں. آج پھر عشق کا میدان سنوارے گا خدا. ہاں کیا کہنے. آج پھر عشق کا میدان سنوارے گا رہے خدا. گا خدا. جی. ایک ممتاز میرے حق میں اتارے گا خدا. واہ واہ واہ. اور آج پھر عشق کا میدان سنوارے گا خدا. ہوں. ایک ممتاز میرے حق میں اتارے گا خدا. دھیان سے سن تو میری بات کہیں پر لکھ لے. ہوں. دھیان سے سن تو میری بات کہیں پر لکھ لے. میں قلندر ہوں مجھے عشق میں مارے گا خدا. واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں ساجد, بہت خوب بہت خوب. بہت ساجد شکریہ میرا یہ بھائی. ممتاز کی بات یاد آئی, تو آپ چلتے چلتے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ممتاز ہے کہ نہیں ہے. ورنہ اتنی اچھی شاعری, اتنی اچھی شکل و صورت ہونے کے بعد اگر ممتاز نہ ہو تو یہ بات تو بہت خیر ہضم افسوس نہیں ہوگی. جی. بہت افسوس ہے یہ. ایک تو آپ نے سوال ہی ایسا کر لیا, اوپر سے پھر اگر جھوٹ بولیں تو پکڑے جائیں, سچ بولیں تو کچھ ہے بھی نہیں. ہوں. یقین مہراج بھائی, آپ تو ہمیں جانتے ہیں, اور میں سچ ہی جی بتا دوں کہ جی. اب تک تو کوئی ممتاز باضابطہ زندگی میں نہیں آئی ہے, اور نہ اب تک ہوں. ہے.
اور وہ والی ممتاز آپ کافی کہہ سکتے ہیں کہ 2 قدم ساتھ چلے اور ہوں، الگ ہو گئے ہیں. الگ ہو گئے. جی 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 بالکل. ایک بڑا، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کی ممتاز کہیں بھی ہوں گی تو مل جائیں گی. خیر وہ جو باقی آپ ممتاز. جی باقی آپ بولیں. دعائیں دیں تو انشاءاللہ کچھ کام بنے. جی جی بالکل. ہماری جو فہرست میں بہت سارے لوگ آپ کو سننے میں، ان سے کہوں گا کہ آپ ان کے لیے ممتاز ضرور تلاش کریں. اور میں یہ کہتا چلوں کہ جو ممتاز جا چکی ہیں، آپ ان کے لیے بس تاج محل ہی بنوائیں، کیونکہ ان کے لیے مقبرہ ہی بچا ہے. ساجد، ضرور. آپ آپ کیونکہ ماشاء اللہ کافی جو ہے ایکٹیو رہتے ہیں آج کل مشاعروں میں. ہم آپ کو سنتے ہیں، آن لائن مشاعرہ، آف لائن مشاعرہ، سبھی طریقے کی نشستوں میں آپ شامل رہتے ہیں. تو ان نشستوں میں جانا اور مشاعروں میں شامل ہونا، اس سے کیا کچھ شاعری پہ فرق پڑتا ہے؟ مہراج بھائی دیکھیں، یہ 2 الگ الگ پیرائے ہیں، مشاعرہ اور نشست. جی آج کل کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو مشاعرہ صرف ایک ٹرینڈ کے طور پہ رہ گیا ہے کہ ہاں بھائی مشاعرہ ہے اور بھیڑ اکٹھا کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ. لیکن اگر آج سے ہم کچھ سال پہلے کا مشاعرہ دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے کا مشاعرہ دیکھیں، یا 20 سال پہلے کا مشاعرہ دیکھیں، یا اس سے پہلے کے مشاعرے دیکھیں، تو اس میں اور آج کے مشاعروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی بالکل. اس وقت جو شاعری ہوتی تھی، اس وقت کے جو سامعین ہوتے تھے، وہ ایک ذوق رکھتے تھے شاعری کا، شاعری سننے کا، شاعری مطلب پڑھنے کا، اساتذہ جی کی شاعری. لیکن اور شاعر جو ہوتے تھے وہ مطلب جو شاعری کا معیار ہے اس سے نیچے گرا کے شاعری نہیں کرتے تھے، بلکہ ہوں. شاعری وہی ہوتی تھی. اور بس یہ جو ہمارے سامعین ہوتے تھے انہیں اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانا ہوتا تھا. لیکن بالکل بالکل. لیکن آج لیکن آج اگر ہم آج واقعی دیکھیں تو اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے. شاعر اپنی شاعری گرا رہا ہے سامعین کے لیے. سامعین کے لیے بالکل صحیح. کیونکہ وہ شاعر جو ہے وہ سامعین سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے. اگر آپ ہوں. ذرا سا بھی میرا جو ہے آپ دیکھیں گے، ذرا سا بھی اگر آپ کسی شعر میں ایک لفظ بھاری رکھ دیں تو یقین جانیں نہ تو وہ سامنے والے کو سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی داد و تحسین تو خیر چھوڑ ہی دیں. چھوڑ دیجیے. بالکل ہاں. ہے نا؟ ساجد تو بالکل اسی صحیح کہا آپ نے. بالکل. جی تو نشست میں مطلب مشاعروں کے مقابلے میں سمجھو تو نشست میں ان چیزوں کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بالکل وہاں سمجھا پر جاتا قابل ہے قدر لوگ شامل بالکل. ہوتے ہیں. دیکھو ایک تو سب سے بڑا نشست کا فائدہ یہ ہے کہ نشست میں کم سامعین آتے ہیں لیکن بذوق آتے ہیں. جی کوئی بھی کوئی بھی نہیں آ جائے گا، کوئی بھی اٹھ کے آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، شور شرابہ کر رہا ہے اور اپنے مزے لے رہا ہے اور جا رہا ہے. نہیں، صرف ہوں. سامعین جو نشست میں آتے ہیں صرف وہی آتے ہیں، یا تو وہ شاعری سے رابطہ مطلب جانتے ہیں شاعری کو، یا پھر وہ ایک ذوق رکھتے ہیں کہ ہاں بھی شاعری جو ہے وہ ہے. اور یقین جانے میرا بھائی، شاعری نشست میں پڑھنے میں زیادہ مزہ دیتی ہے بمقابل مشاعرہ آج کے وقت. ہاں بالکل. ہمارے بالکل. ساتھی. جی آپ آپ نشست میں وہ کلام پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ شاعری ہے. ہوں. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ دیکھا ہوا لگ رہا ہے مجھے. بالکل ہاں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا انہیں کئی مشاعروں میں اور ڈرامے میں. اور ہمارے بھی یہ بھائی جو ہیں ہاکی پلیئر بھی ہیں ماشاءاللہ. ساجد، شاعری جو ہے ایک کئی جذبات اور فکر کو اپنے جو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. ایسا آپ کے نظریے سے شاعری آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شاعری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میرا تو شاعری کا دراصل کوئی نہ ایک پہلو ہے نہ ایک راستہ ہے. آپ شعر کہہ رہے ہیں، آپ اپنے مطابق ایک شعر کہہ رہے ہیں، میں ایک شعر کہہ رہا ہوں، میں اپنے مطابق ایک شعر کہہ رہا ہوں. میں جس چیز کو میں کسی بھی چیز کو کیسا پا رہا ہوں، کیسا اس سے متاثر ہوں، کیسا اس سے کنیکٹ کر پا رہا ہوں، وہ اس کے اکارڈنگ میں لفظوں کو ایک پیرائے میں ڈھال رہا ہوں اور ایک شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاعری دراصل یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعر کو، اچھا ہم کچھ بھی شعر کہتے ہیں مہاراج بھائی تو دیکھا ہوگا آپ، جی جیسے کوئی بھی ایک شعر لے لیں تو یا تو اس شعر سے آپ شعوری طور پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا غیر شعوری طور پر. بالکل بالکل. صرف یہی 2 چیزیں. ہوں. شاعری دراصل کوئی مطلب ایسی نہیں ہے کہ کوئی الگ سی دنیا سے ایک چیز آ گئی ہے اور وہ یہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے اور نہ اسے آپ جان لو یا نہ میں جان رہا ہوں. نہیں، چاہے کوئی بھی شعر ہو یا تو وہ آپ کے شعوری طور پہ آپ سے جڑا ہوا ہے یا غیر شعوری طور پہ آپ سے جڑا ہوا ہے. اور شاعری واقعی شاعری کیسی کیسی کمال شاعری ہے. میرا بھائی پڑھیں یار،
آپ اسی بات پہ اپنی شاعری سنا دیں، کمال شاعری. اگر کوئی غزل ہو جائے مکمل غزل تو اور مزہ آ جائے. جی ضرور، میں جی ایک مطلب کو شعر عطا کرتا ہوں. ارشاد. کمرے کی جب سے تیرگی بڑھتی چلی گئی، ہوں کمرے کی جب سے تیرگی بڑھتی چلی گئی، زخموں سے اپنی دوستی بڑھتی چلی گئی. ارے واہ. کمرے کی جب سے تیرگی بڑھتی چلی گئی، زخموں سے اپنی دوستی بڑھتی چلی گئی. چاروں طرف سے خود میں لگائی گئی تھی آگ، چاروں طرف سے خود میں لگائی گئی تھی آگ، چاروں طرف کی روشنی بڑھتی چلی گئی. ارے واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں صاحب. چاروں طرف سے خود میں لگائی گئی تھی آگ، چاروں طرف ہی روشنی بڑھتی چلی گئی. میں جتنا تیرے جسم کو پڑھتا چلا گیا، ہوں میں جتنا تیرے جسم کو پڑھتا چلا گیا، خود سے پھر اتنی آگہی بڑھتی چلی گئی. ہاں ہاں ہاں. میں جتنا تیرے جسم کو پڑھتا چلا گیا، ہوں خود سے پھر اتنی آگہی بڑھتی چلی گئی. ساجد ہمارے گاؤں میں دریا کے باوجود، اچھا. ساجد ہمارے گاؤں میں دریا کے باوجود، کیا راز ہے جو تشنگی بڑھتی چلی گئی. ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں ساجد بھائی. بہت شکریہ میرا بھائی. دوستوں آپ کو میں ساجد بتاتا ہمارے چلوں گاؤں میں دریا کے باوجود، کہ کیا ساجد کا، راز ہے جو تشنگی بڑھتی چلی گئی. واہ واہ، ساجد کا جو شعر ہیں، ان کی جو غزلیں ہیں، ان کو ریختہ نے اپنے پیج پہ، اپنے جو ان کے پورا پیج اس پہ شامل کیا ہے. تو ساجد جب آپ کو یہ خبر لگی کہ ریختہ نے آپ کی شاعری کو باضابطہ اس پہ شامل کیا ہے، تو اس وقت کا کیا لمحہ تھا اور کیسا محسوس کر رہے تھے آپ؟ جی میرا بہت، یہ بھی ایک واقعہ ہوا پورا، مطلب کس طرح سے کہاں سے کنیکٹ ہوا اور کہاں جی تک یہ ضرور، میرا ہم جاننا کلام چاہیں گے. ریختہ تک پہنچا. اگر آپ کہیں تو میں وہ پوری بات بتاؤں آپ کو. بالکل بالکل جناب، بالکل. جی دراصل یہاں شاہین باغ ابو فضل اوکھلا میں ایک نشست تھی، جی اور اس میں سالم سلیم بھائی جو ہیں، جو اسی ویب سائٹ کو، ریختہ ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں، وہ بھی جی آئے بالکل. ہوئے تھے. اور اور ہوں میں بھی آیا ہوا، میں بھی گیا تھا وہاں ایز اے شاعر پڑھنے. ہوں تو میں نے وہاں اپنا کلام پڑھا اور اپنا ایک شعر علیحدہ سے، مطلب ایک شعر پڑھا اور ایک کلام پڑھا، ایک غزل پڑھی جی تھی. تو وہ شعر جو میں نے ایک علیحدہ سے ایک شعر پڑھا تھا، وہ سالم بھائی کو اتنا پسند آیا ہوں کہ جی، وہ سالم بھائی کو، دراصل سالم بھائی کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، لیکن ایک دوست ہے میرا، آپ بھی اس سے واقف ہوں گے، سفیر صدیقی. جی تو انہوں نے ان سے نمبر لیا، انہوں نے مجھ سے پھر کانٹیکٹ کیا، اور پھر مجھ سے مطلب پرومس کیا کہ ہم آپ کا کلام جو ہے ایسے ریختہ اپنی شامل ویب کریں گے. سائٹ پر شامل جی کریں گے، کیونکہ آپ. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میں جی مطلب شوق بھی ہوا کہ میرا نمبر کہیں سے لیا جا رہا ہے، اور پھر مجھ سے رابطہ کیا جا رہا ہے. جی جی اس سے جی. بڑی بات، اور ریختہ مطلب اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ دنیا کی. ویب سائٹ ہے آج کے ٹائم میں، بالکل. ہاں آج کے ٹائم میں اس پر میرا کلام مطلب اپلوڈ کیا جائے گا، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ساجد اگر وہ اس شعر طرح آپ کے سے، ذہن میں ہو تو وہ بھی سنا دیں. ہاں ہاں ضرور، وہ شعر تو کیسے بول سکتے ہیں. شعر یہ تھا میراج بھائی کہ ایک تصویر میں آ بیٹھے ہیں دونوں پہلو، ایک تصویر میں آ بیٹھے ہیں دونوں پہلو. ایک تصویر میں آ بیٹھے ہیں دونوں پہلو، ہوں مجھ سے روٹھا ہوا تو، تجھ کو مناتا ہوا میں. ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں بھائی، بہت عمدہ بہت بہت شکریہ. عمدہ. تو ایک ہی یہ شعر تھا تصویر جو میں. سالم بھائی کو، ایک تصویر میں آ بیٹھے ہیں دونوں پہلو، مجھ سے روٹھا ہوا تو، تجھ کو مناتا ہوا. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. ساجد تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اپنی ہاں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہاں ضرور.
دوستوں ساجد ابھی ہمارے ساتھ دوبارہ جڑیں گے، ذرا کوئی نیٹ کی پرابلم ہو گئی ہے، ابھی بالکل وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ سب کبھی کہیں نہ جائیں اور اسی طرح بنے رہیں اور اپنی محبتوں سے ہم سبھی کو نوازتے رہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ پروگرام ضرور پسند آ رہا ہوگا اور ساجد کی شاعری سے آپ سبھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے سوال، اپنے دعائیں اسی طرح آپ لکھتے رہیں. ابھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور چلتے چلتے ابھی وقت ہے، میں ساجد کو جی ساجد کو میں نے ریکویسٹ پھر سے دوبارہ بھیج دیا ہے، وہ ابھی ہوں گے. بڑا ایک پیارا شعر یاد آتا ہے مجھے کہ ایک بار اس نے مجھے کیا یوسف سا کہہ دیا. جی بالکل ساجد ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ساجد پھر سے آپ کا ایک بار خیر مقدم ہے کہ رونق بزم نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے، رونق بزم نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے، کوئی رونق تجھ سے بزم پہلے. تیرے، رونق بزم تیرے بعد نہیں ہے کوئی. کیا بات. ساجد اور اچھا. آپ کی شاعری سے ہم سبھی اور ہماری جو سننے والے ہیں وہ سبھی آپ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ساجد ایک بات بتائیں، آج کل اوپن مائک کا بہت دور ہے، ہر طرف آن لائن اور آف لائن جو ہے اوپن مائکس ہو رہے ہیں، اور ایک کہتے ہیں کہ ریلم پیلم جیسی ہو گئی حالت کہ مطلب ہر شخص جو ہے اس کو لے کر چل پڑا ہے. بے شمار شاعر اس فیلڈ میں اپنی تباہ آزمائی کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مطلب اس شاعری کو کیا مستقبل دے گا اور شاعروں کو کیا مستقبل ملنے والا؟ ویسے تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا. جی مہراج بھائی، یہ جو اوپن مائک ہے دراصل دیکھا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں اردو شاعری کو بھی یہ مطلب نقصان پہنچا رہا ہے، اور چاہے آپ ہندی کی شاعری جو کویتائیں وغیرہ ہوتی ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا رہا ہے. جی کیونکہ یہ ایک بالکل آج کل کا تو ایک مطلب انہوں نے بالکل ایسا بنا دیا ہے کہ جسے جہاں کہیں پلیٹ فارم نہیں مل رہا وہ ادھر آ جاؤ، اور جو بھی آپ لکھ رہے ہو یہاں آ کے سناؤ، اور
اور اسے مطلب یہ کوئی طریقہ مطلب جیسے دیکھا جائے کہ ایک بار میں آپ کو اپنی بات بتاؤں. جی. ایک بار اوپن مائک میں میرا دوست ہے ایک رضی, وہ کہنے لگا اوپن مائک میں چلتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پڑھ لیں گے جا کے. تو وہاں کا ماحول, وہاں کا جب جا کے ماحول دیکھا اور مطلب وہاں کی شاعری سنی, شاعری کہنا بھی مطلب جرم ہے خیر اسے تو. وہ یقین جانے میراج بھائی, وہ شاعری بھی نہیں, وہ شاعری بھی نہیں کہی جا سکتی کہ یہ شاعری ہے. وہ نثر جی. کی زبان ہے, کچھ نثر کی زبان میں لوگ لکھتے ہیں اور وہ کیا لکھتے ہیں وہ خود ہی جانے, اور باقی تو کوئی نہ. دراصل یہ کہیں نہ کہیں اردو شاعری کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور ہندی کو بھی. لیکن اس سے ایک بات یہ اچھی آتی ہے کہ اس سے جو ہے منظر عام پر لوگ جو نئی نسل کے لکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ایک صحیح پلیٹ فارم نہیں مل رہا, یا کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں مل رہا, یا کوئی ایسا صلاحکار جو انہیں بتا سکے کہ ان کی کیا خامیاں ہیں, وہ کس راستے پر کس غلط راستے کو اپنائے ہوئے ہیں, آپ کو کس طرح سے خیال باندھنا ہے, کس طرح آپ کو لفظ کا انتخاب کرنا ہے. بالکل. اگر کوئی انہیں یہ بتانے والا مل جائے تو میرے خیال سے یہ جو ایک اوپن مائک کا انہوں نے سلسلہ اب تو ہر جگہ ہی دیکھا جا سکتا ہے شروع ہے, اور جو آج کے دور میں یہ چل رہا ہے, کہیں نہ کہیں اسی پلیٹ فارم کو ہم اس طرف سے مطلب کہ فائدے کی طرف, مطلب نقصان سے فائدے کی طرف کھینچ سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی وہاں پر اوپن مائک میں آ رہا ہے اسے باضابطہ, کیونکہ جو بھی اوپن مائک کنڈکٹ کرتا ہے نا پروگرام, انہوں نے بالکل فری چھوڑ رکھا ہے, فری چھوٹ دے رکھی ہے کہ کچھ بھی لکھو اور آگے پڑھو. نہیں, جی. باضابطہ جب آپ اپنا ایڈورٹائز کرتے ہو اور اس پہ اگر ایک دو لائن اور بڑھا کے لکھ دو کہ صرف وہی کلام پڑھا جائے گا جو اساتذہ کی نظر سے ہو کے آیا ہوا ہے یا وہ اساتذہ کو دکھایا ہوا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو لوگ جو ہیں وہ اساتذہ کی طرف, شعراء کی طرف جائیں گے اصلاح لینے کے لیے, یا پھر سیکھیں گے لوگ کہ ہم شعر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں, کس طرح سے پیرائے میں ڈھال سکتے ہیں اپنے خیال کو. تو وہ کہیں نہ کہیں وہ فائدہ دے سکتا ہے, لیکن فی الحال اگر دیکھیں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا, اس سے کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے صرف. اور یہ آپ نے ابھی کہا کہ جیسے اب تو ایک بھیڑ ہے اوپن مائک کی, یہاں سے لے کے وہاں بس پڑھے چلے آؤ. ہاں, بہت اچھی بات کہی ساجد آپ نے. میرا بھی یہی خیال ہے کہ اوپن مائکس میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح سے نئی نسل اس طرف بڑھ رہی ہے اور تباہ جیسے آزمائی ابھی کرنے کی کوشش کر میں نے رہی ہے. بالکل, جیسے میں نے ابھی یہ صابرین کوثر کا بھی ایک میسج پڑھا کہ اصلاح بھی ہونی چاہیے اوپن مائک, بالکل جی. ہونی چاہیے. دراصل آپ اوپن مائک جب کر رہے ہیں تو آپ کو یا تو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جو میں نے بتایا, مطلب جو میں سوچتا ہوں یا میرے خیال سے ایسا کیا جا سکتا ہے, یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے, ان صابرین کوثر کی بات بھی سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ اگر وہاں ایک یا دو اساتذہ کو بٹھا دیا جائے باضابطہ, اس لیے کہ آپ کلام سنیں اور پھر اسے پرکھیں اور پھر انہیں مطلب ان کی خامیاں بتائی جائیں, ہر شعرا کی, ہر شاعر کی, کہ اس میں آپ کا یہ غلطی ہے یا یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا اس طرح ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ایک بہتر راستہ رہے گا. بالکل بالکل بالکل. اس سے یہ ہوگا کہ نئے بچوں کو, نئے جو نسل ہے ان کو سیکھنے کو زیادہ ملے گا. اسے بالکل انہیں سیکھنے کو زیادہ ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب پڑھنے سے پہلے آپ کو آنا چاہیے, لکھنا آنا چاہیے, اور لکھنے سے پہلے آپ کو جو ہمارا کلام ہے, جو اردو شاعری ہے, اس پر نظر ہونی چاہیے. آپ کو بالکل. لکھنے سے پہلے پڑھنا آنا چاہیے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ مطلب کہ کتابوں کا مطالعہ کریں, کتابیں پڑھیں شاعری کی, یہ نہیں کہ ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس شاعر کو پڑھیں, اس شاعر, جو شاعر آپ کو پسند ہے, جو شاعر آپ کو لگتا ہے کہ باضابطہ یہ شاعر ہیں, ان کے دیوان پڑھیں, اور جتنا پڑھیں گے آپ اتنا نکھریں گے, اتنی اچھی شاعری کر پائیں گے. بالکل. اور ہمارے ایک ساتھی ہیں جان ملک, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شاعری ہو تو علامہ اقبال کی ان کو سنا دیجیے. تو ان کی اس ریکویسٹ کو ہم شامل کرتے ہیں, اور آپ کوئی علامہ صاحب کے کوئی شعر ان کو سنا دیں. جی, علامہ اقبال کا میں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. علامہ اقبال کا میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے. اچھا. اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے. کیا کہنے. یا پھر ایک علامہ اقبال کا اور ذہن میں آ گیا کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی.
بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ ارے واہ واہ۔ ساجد، ہم نے آپ کو تحت میں سنا ہے، کیا آپ جو ہے ترنم میں بھی پڑھتے ہیں؟ اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ پڑھتے ہیں نہیں تو نہیں کچھ مہراج بھائی، یہ تو پھر آپ نے غلط، آپ کو خبر کسی سے ملی ہے یا آپ نے دی ہے۔ آپ اس کی ریکویسٹ بھی نہ کریں تو میرے خیال سے بہتر رہے گا۔ اچھا، جی چلیے۔ میں صرف تحت میں، ہاں میں صرف تحت میں پڑھتا ہوں مہراج بھائی۔ اچھا، ساجد، یہ تو اوپن مائکس کی بات تھی، اور جو ہے میں تھوڑا سا شاعری کی طرف آنا چاہوں گا، جیسے کہ شاعری کے لیے بحر ضروری ہے، روز کی ضرورت ہے، اس میں کیا جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، تو جو شاعری کر رہے ہیں ان کو اگر کسی اساتذہ کا انتخاب کرنا ہو تو کس بنیاد پر کریں؟ دیکھیں میرا تو شاعری کرنے کے لیے سب سے پہلے شاعری کا کیونکہ اب یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں، یا میرے ساتھ کے جو میرے ہمسے ہیں، پورا ایک گروپ ہے ہمارا، جی وہ کر رہے ہیں، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم آپس میں اس چیز کو لے کر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ شاعری کیسے شروع کی جا سکتی ہے یا کیسے نہیں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے معراج بھائی کہ عروج سیکھنا یا اس کے بحر سیکھنا شاعری کی، ہوں وہ ایک بہت بات کا مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ کو سب سے پہلے شاعری کا آہنگ آنا چاہیے۔ اوکے، اگر آپ گنگنائیں، آپ جو بھی چیز کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنے من میں ہلکے ہلکے گنگنانا شروع کر دیں، وہ خود ہی ایک پیرامیٹر۔ سب سے پہلے میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ کتابوں کا مطالعہ بہت مطالعہ ضروری ہے۔ ضروری ہے، جی جتنا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک مطلب ایک پکڑ بن جائے گی آپ کے ذہن میں کہ یہ شعر جو ہے اس طرح سے صرف اسی پیرامیٹر میں ہے، یہ والا شعر اس پیرامیٹر میں ہے۔ اور پھر باضابطہ یہ ایک حقیقت بھی ہے معراج بھائی کہ آپ جب مطالعہ کر لیتے ہیں تو آپ مطلب کہ شعر اگر ہلکا سا بھی پیرامیٹر سے یا بحر سے باہر ہوتا ہے تو آپ اسے پکڑنے لگتے ہیں کہ یار یہ مصرع یا پھر یہ بحر، یہ شعر جو ہے ٹوٹ رہا ہے، کہیں نہ کہیں اچھا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ ہوں تو سب سے پہلے مطالعہ بہت ضروری ہے شاعری کے لیے۔ مطالعے کے بعد آپ کو جو آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو آپ گنگنائیں، اپنے ایک آہنگ بنائیں۔ اچھا، آپ جب آہنگ بنا لیں گے تو پھر وہ ہلکا ہلکا پیرامیٹر آپ کو میں آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کسی اساتذہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اساتذہ مل گیا تو پھر تو کمال ہے، ورنہ آپ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اساتذہ نہیں مل رہے ہیں تو آپ شاعری کہنا چھوڑ دیں یا پھر شعر کہنا بند کر دیں، نہیں، آپ کنٹینیو کرتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ کوشش ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے اور وہ لائے گی۔ جیسا کہ صابرین صاحب نے پوچھا تھا کہ کوئی بکس کی ہیلپ لیں، تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک جانتے ہیں بکس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اس بات سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں ساجد؟ یہ بھی ایک مسئلہ عجیب و غریب ہے کہ شاعری صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ جی یہ ہم نے بھی بہت لوگوں سے سنا، اور مگر یہ کوئی یہ حقیقت نہیں ہے کہ بس شاعری صرف وہی لوگ کریں گے جن کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ کہاں تک مطلب اچھا میرا آپ کہاں تک اس بات کو مطلب مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں شاعری آپ بھی کرتے ہیں۔ ساجد، ٹوٹے ہوئے دل سے آہ نکلتی ہے، شاعری تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ بس، اور شعر سننے کے بعد یا تو آہ نکلنی چاہیے یا واہ نکلنی وہاں چاہیے، وہ نکلنی شعر چاہیے، آپ کا کامیاب ہے، جی۔ وہ شعر آپ کا کامیاب ہے۔ میں کہوں اگر ساجد، تو مجھے لگتا ہے کہ بس آپ جو لکھ رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں وہ لکھ دیں، چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہو یا دکھ کا لمحہ ہو۔ بالکل بالکل۔ میں اگر کسی موضوع کو لے کر میں بتاؤں آپ کو میں کسی موضوع کو لے کر شاعری نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے صرف محبت پہ شاعری کرنی ہے، جی مجھے صرف ہجر پہ شاعری کرنی ہے، یا مجھے سیاسی شاعری کرنی ہے، یا پھر بہار پہ شاعری کرنی ہے، کسی بھی موضوع کو آپ لے لو، نہیں، آپ شاعر ہو، آپ اپنے ذہن کو بس ہلکا پھلکا خالی چھوڑ دو، فری چھوڑ دو، جہاں جا کے اٹکے گا وہ خود اپنا پھل توڑ خود لے گا، جس پیڑ پہ توڑ جا لے کے گا۔ بیٹھے گا وہاں سے۔ ایسا نہ کہ مطلب یہ نہیں کہ بھائی بس آپ کا سوچا جائے کہ میں اس پہ شعر کہوں، اس موضوع پہ شعر کہوں، نہیں، وہ پھر شاعری نہیں ہوتی، وہ پھر آپ کا بس ایک خیال ہوتا ہے ہاں جسے بالکل آپ ساجد جی، یہ بات جسے بس درست ہے۔ زبردستی
ہاں جسے بس زبردستی آپ اسے لفظوں کو پیرامیٹر میں ڈھالتے ہیں رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی یہ میرا شعر ہو گیا. نہیں، شعر اپنے آپ ہوتا ہے، شعر اوپر والے کی عطا ہے جب ہوتا ہے. اور آپ کیونکہ میں جانتا ہوں آپ شاعر ہیں، آپ کہیں نہ کہیں اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ شاعری واقعی میں اوپر والے کی عطا ہوتی ہے. آپ خود لکھنے بیٹھ جائیں، ایک مصرع نہیں ہوگا اگر اوپر والے کی عطا نہیں ہوگا. اور آپ فری رہیں، کبھی کبھار پوری پوری غزل ایسی کہ ایسے اوپر سے نزول ہوتی ہے کہ جیسے بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، غزل ہو گئی. بالکل بالکل بالکل، کیونکہ شاعری سوچ کر تو نہیں لکھی جاتی، یہ بس شاعری دل نے کہا، دماغ نے سوچا اور قلم نے اسے پھر قلم بند کر دیا. بس اتنی سی ہی بات ہے، شاعری کا رشتہ اتنا ہی ہے. بس بس لکھتے ہیں کہ شاعری میں دماغ نہیں آنا چاہیے، بالکل بالکل مطلب سوچ آہن نے نہیں آنی چاہیے کہ میں سوچ رہا ہوں کسی موضوع کو لے کر زبردستی اور پھر اسے پھر شعر میں ہاں، ڈھالوں. صاحب تو نے یہ لکھتے کوئی ہیں کہ شاعری نہیں. آہ نکلی تو میر ہوئے، واہ نکلی تو کبیر ہوئے، اور جب کیا کچھ نہ بات ہے، نکلا تو سید معراج ہوئے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. ویسے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف اوپر اوپری طور سے کہا جا سکتا ارے ہے. ساجد، میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی حال فی الحال کی ایک ہماری دوست ہیں صابرین صاحبہ کی بات کروں، انہوں نے ہمیں ایک مصرع بھیجا کہ یہ میری زندگی اور یہ میری شاعری کا سبب. ہم نے اسے ثواب پڑھا، اور پھر دیکھیے ہم نے کیا لکھا کہ یہ میری زندگی، یہ میری شاعری کا ثواب، جلدی سے دیجئے میرے حصے کا کباب. بہت اچھا ہے. کباب کافی کا جواب نہیں. تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے ساجد. سب سے میں یہ کافی کچھ آپ نے بتایا. آنے والا جو آپ کا ایم کیا ہے؟ آنے والے وقت میں آپ کن مطلب موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ فیوچر میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں شاعری کو لے کر یا اردو کو لے کر؟ کیا کچھ کرنے کا کچھ پلان ہے آپ کا؟ جی دراصل میرا جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پروفیشنل جو ہے وہ ایک ٹیچر کی طرف میرا رجحان ہے، کیونکہ میں جی کورس بھی وہی کر رہا ہوں اور میں نے سوچا بھی وہی ہوا ہے کہ میں پروفیشنلی اپنا ایک ٹیچر بنوں استاد اور میں اسی کی. ہاں، اور باقی جو ہے میں شاعری اپنے حصے کا، اپنا روزمرہ کا ایک اپنا حصہ بنا لیا ہے کہ میں شاعری کروں گا. مطلب ایسا ہوں ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس میں آج شاعری کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں، باقی ہو رہی ہے تو کر رہا ہوں، نہیں ہو رہی تو نہیں کر رہا ہوں. نہیں، مطلب میں نے سوچ بنا بھی لیا اور یہ ہو بھی رہا ہے اللہ کے کرم سے کہ میں مطلب کوشش کرے چلے آ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں اسی طرح کوشش کرتا رہوں گا، شاعری کے ہوں لیے بھی اور اپنی زندگی کے لیے بھی. بالکل کہ ساری، یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ شاعری جو ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم شاعری نہیں کریں تو یہ پھر یہی ہوگا کہ جو لوگ آج لکھ رہے ہیں، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، نہ بحر ہے، نہ نظم ہے، نہ نثر ہے، پھر وہ لوگ قابض پھر وہ ہو آگے جائیں گے. پھر وہ آگے بڑھ جائیں گی. جی، تو یہ پوچھتے ہیں کہ لک ورسز ہارڈ ورک میں آپ کس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ بتائیں ساجد. ہارڈ ورک. آپ ہارڈ ورک کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، تو صابرین صاحب امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہو. یہ ہماری جو ہے سرد اردو کی فاؤنڈر ہیں. میں باقی جو دوست ابھی جڑے ہیں اچھا میں ان کو بھی بتا دوں تو یہ ہم مل کر ہی کام کر رہے ہیں. ساجد، یہ تو تھی کچھ بہت باتیں. اچھی بات. آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، پھر آپ اپنی کوئی غزل سنا دیں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنا گیم کا سیشن چالو کرتے ہیں اور پھر اس کو اختتام تک لے کر چلتے ہیں. اچھا، ابھی اس میں ایک گیم بھی کھیلا جائے گا؟ جی بالکل، گھبرائے نہیں، ہم نے اس کی گیم تو بھی کوئی بڑا خبر. ہر چیز کیا ہے نا، یہ تو خبر میراج بھائی چیٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیے خبر دے کر اگر میں بتاتا تو پھر تو مزہ نہیں رہتا نا. چلیں چلے کوئی میں آپ غزل کو ایک سنا دیں غزل اپنا. سناتا ہوں. جی بالکل. جی ضرور. مطلب دیکھیں، دریدہ دیکھ کر کپڑے ہمارے، ہوں دریدہ دیکھ کر کپڑے ہمارے، اداسی نے لیے بوسے ہمارے. ہوں دریدہ دیکھ کر کپڑے ہمارے، اداسی نے لیے بوسے ہمارے. ہمارا دل نہیں بس سر جھکا تھا، ہمارا دل نہیں بس سر جھکا تھا، امکتے رہ گئے سجدے ہمارے. ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے ہیں، بہت عمدہ. بہت شکریہ. ہمارا دل نہیں بس سر جھکا تھا، امکتے رہ گئے سجدے ہمارے. اور یہ شعر دیکھیں معراج بھائی جی. کہ پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں مجلس، ہوں پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں مجلس، تبرک میں بٹے کرتے ہمارے. ہاں
پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں ہمیں مجلس، مجلس. تبرک میں بٹے کرتے ہمارے، ہوں. تو کیا سوجھی تھی ہم کو خودکشی کی، ہوں. تو کیا سوجھی تھی ہم کو خودکشی کی، ہوں. صدا دینے لگے پنکھے ہمارے، ہاں. تو کیا سوجھی تھی ہم کو خودکشی کی، ہوں. صدا دینے لگے پنکھے ہمارے. اور شعر ہے کہ ہوں. یقیناً وصل لازم ہو گیا تھا، جی. یقیناً وصل لازم ہو گیا تھا، کہ دونوں جسم ہی پیاسے ہمارے، ہاں. یقیناً وصل لازم ہو گیا تھا، ہوں. تھے دونوں جسم ہی پیاسے ہمارے. پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں مجلس، جی. تبرک میں بٹے کرتے ہمارے. جی. واہ 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 بہت صاحب، شکریہ بہت مہاراج. ہی خوبصورت. اور مجھے ایک نظم کی کچھ لائنیں یاد آتی ہیں، وہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ گیت لکھ کر بہاروں کو مفت میں بانٹ دیتے ہیں. کہ گیت لکھ کر بہاروں کو مفت میں بانٹ دیتے ہیں، غزل لکھ کر ستاروں کو زمیں پر ٹانک دیتے ہیں، اور نظم میں ڈوب جاتا ہے صبح کر چاند، نظم میں ڈوب جاتا ہے صبح کر چاند رو دیتا، یہ آج کے میر ہیں یہ رخ کا ہوا بھانپ دیتے ہیں. کیا یہ آج کے میر ہیں یہ رخ کا ہوا کا بھانپ لیتے ہیں، اور کوئی یہ دھن کا پکا ہے، کبھی یہ دھن کا پکا ہے، نیا کچھ لے کے آیا ہے، نیا نیا جھرنا خیالوں کا ہمسائے میں بہایا ہے. تو بڑے کیا بہت اچھا بہت اچھا بہت عمدہ مطلب ساجد آپ لکھتے ہیں. چلیں تو بہت شکریہ. اپنے گیم سیشن کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو کچھ لفظ دوں گا اور آپ کو جو ہے اس سے ایک مکمل جو ہے سینٹینس بنانا ہے، اور سوچنے کی آپ کو اچھا، گنجائش، سوچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو وہ میں دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلا لفظ ہے آپ کے لیے دل. دل. جی. میرا دل جو ہے وہ میرے ہی پاس ہے فی الحال. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بھائی. بھائی ہم نے تو اپنا دل کسی اور کو دے دیا ہے. ارے واہ، بہت مبارک بہت اب مبارک. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا سنبھال کر رکھتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے آپ کے لیے فریب. فریب. دوستوں سے کبھی فریب مل بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی ملتے. بالکل. بارش. بارشوں کا موسم، ساتھ میں کوئی ہمدم، کیا کہنے ہیں. ہاں. کوئی ہمدم ہو، بارش ہو، اور وہ پاس میں ہو، پہلو میں ہو، کیا کہنے ہیں بھائی. بس بس بس. محبت. محبت کی تلاش میں ہوں. ارے واہ. جو لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ساجد سے. نمبر میں بالکل نہیں دینے والا ہوں، آپ ان کو انسٹاگرام، فیس بک اور ریختہ پر جا کر تلاش کریں. آخری لفظ ہے سرد اردو. سرد اردو. سرد اردو جو ایک ہمارے بہت پیج کا اچھی. نام بھی ہے. ہاں، سرد اردو ایک بہت اچھی امید اردو کے لیے. جی شکریہ. اور وہ تین لوگ جنہیں پریشانی، آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ سب سے پہلے ان تین لوگوں کو یاد کرتے ہیں. سوری مہاراج بھائی، پھر سے. آپ کی زندگی میں وہ تین خاص لوگ جو آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ ان تینوں کو یاد کرتے ہیں. اچھا. یہ تو پھر فیملی والے ہی ہو جائے گے یار. یہ تو کوئی جیسے والد والدہ کو چھوڑ دیں، یہ تو نہیں نہیں. ان سے ہاں، پہلے والد کوئی والدہ کو نہیں. چھوڑ. ہاں، والد والدہ کو چھوڑ کے مطلب جیسے کہ کہا جا سکتا ہے میرا ایک بڑی باجی. سب سے پہلے اپنی بڑی باجی کا کہنا چاہوں گا. اس کے بعد پھر میری ایک دوست ہے فرزانہ. اچھا. تو بہت اچھی دوست ہے میری. ہوں. ٹھیک ہے. ہاں. اور اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے تو ایسے تو کئی سارے دوست ہیں. پھر ایک میرا دوست ہے جیسے کہ فہیم. تو یہ لوگ ہیں مطلب کہ پریشانی ہوتی ہے یا کچھ بھی لگتا ہے مجھے کہ یار کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ چلنا ہے کچھ، تو کبھی بھی انہیں کال کرو، بلاؤ، بیٹھو، دکھڑا سناؤ، ہنسی مذاق کرو، چائے پیو اور گھر کو جاؤ. بالکل 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 بالکل. ہاں. ساجد آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ. اب تک تو آئے نہیں. وہ محبت والا ہی ہوتا ہے، ایسا بزرگ کہتے ہیں. جس کے آنے سے لیکن دل کی میرا جو گھنٹیاں آپ بج کو جائیں. لیکن جب یہ لمحہ آئے گا تو میں آپ کو اکیلے مطلب الگ سے بھی بتا سکتا ہوں. ارے ضرور، مجھے انتظار رہے گا کہ وہ لمحہ آپ کی زندگی میں جلد آئے. اور کوئی ایسا کام جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا کام جو میں زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. کرنا چاہتا ہوں.
महाराज भाई दुआ करना, मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता हूँ। अरे आमीन आमीन। तो उसी के लिए तैयारियां चल रही हैं अब तो बस। अच्छा साजिद, अगर आप जो नए जो शायरी करने वाले हैं वो आपके पास अपनी शायरी लिखकर भेजे तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? उनको क्या सजेशन भेजे देंगे? भेजे भेजे महाराज भाई, भेजते हैं। अच्छा। हाँ तो मतलब उन्हें, मतलब मैं यही सजेशन देता हूँ या उन्हें यही कहता हूँ कि यार, जैसे मैंने अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा भी कि मैं लिखने से पहले, कलम उठाने से पहले पहले आप पढ़ो। जब हम्म। तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप लिख नहीं सकते। क्योंकि हाँ, मतलब हमारे भी जो असातिज़ा थे, हमने शुरू में, मैंने आपको बताया कि मैं बाज़ाब्ता शायरी जो है वो 2019 से कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले की जो शायरी थी वो क्या थी? वो शायरी नहीं थी, वो एक सिर्फ कोशिश थी कि हाँ हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो कामयाब हो जाता तो वो शेर हो जाएगा, वरना नहीं होगा तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो जो सब था, वो जो भी कलाम था हमारा, वो सब दरगुजर कर दिया हमने, किनारे रख दिया। हमें नहीं पता वो क्या था, कैसा था। तो लेकिन वो जो एक प्रैक्टिस थी, उसकी हम्म। बुनियाद को हम मद्देनजर रखते हुए अब जो मैं लिख रहा हूँ, उसी की प्रैक्टिस की बदौलत लिख रहा हूँ। तो उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप लिखने से पहले थोड़ा पढ़ें, अपने पास एक एक मतलब के ख्याल बांधें और एक लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा अपने पास जमा करें। उसके बाद फिर सोचें, अपने ख्याल को आज़ाद छोड़ दें। उसके बाद आपका पास शेर खुद चल कर आएगा, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पसंदीदा शायर साजिद? हाँ, सबका पसंदीदा शायर मिर्ज़ा गालिब। मिर्जा गालिब, बिल्कुल। साजिद, चाय और अगर कॉफी में किसी को चूज करना हो तो? नहीं 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 नहीं, मुझे चाय के सामने ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह 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 और मैं अब क्योंकि चाय की बात निकली, तो मैंने चाय के ऊपर अपना एक ही शेर कहा है आज तक। जी जी, सुनना तो चाहेंगे हम। बाज़ाब्ता दोस्त, हाँ, जब हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे तो चाय सामने हम्म। रखी थी। सब कहने लगे कि चाय पे शायरी कर लो। हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। कहने लगे नहीं, सब कर लो। तो सबने कुछ ना कुछ कहा, तो उसी दौरान एक शेर हमसे भी हो गया। जी तो मैं वो शेर सुनाऊं अगर आप कहें तो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक शेर हुआ है मेरा, देखिए कि चाय पीना भी गर हुनर होता। ओहो हो, चाय पीना भी गर हुनर होता। चाय चाय पीना भी गर हुनर होता, हम्म। ऐसा होता तो मैं विनर होता। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, बहुत उम्दा। मतलब एक, चाय पीने में, हाँ? हाँ, बस यही एक शेर हुआ था कभी चाय पर, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये शेर संभाल के रखता हूँ मैं, जब भी कोई इसके चाय के सामने ऑप्शन रखता है तो बस मैं ये शेर रख देता हूँ। जी जी जी। और जैसे वो शेर मेरे ख्याल में अनस भाई का है कि इश्क के मसले पर बात करनी है हमें, इश्क के मसले पर बात करनी है हमें, हो सके तो कल शाम चाय पर आ जाइए। अरे क्या बात है, वाह वाह। तो मैं तो भाई जिस महफिल में जाता हूँ वहां हाँ, यही शेर बोल देता हूँ, शायद कोई चाय पर आने के लिए तैयार हो जाए। वो मेरा भाई आपकी आवाज कट रही। जी। आप आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया, मुझे लग रहा है आपका नेट खत्म हो रहा है। मेरा, जी। हेलो। हेलो। शायद दोबारा अच्छा कनेक्ट एक करें। मिनट, एक हम्म। एक मिनट। हाँ शायद तो हाँ चाय मेराज भाई, के। अब कनेक्ट है। जी जी बिल्कुल। चाय से मोहब्बत करने वाले तो यहाँ बहुत भरी तादाद में बैठे हुए हैं। तो ये आपकी शायरी सुनकर तो सब लुत्फ अंदोज हो गए। ये चाय वाली का तो मतलब हर कोई अपने आप को विनर कहने को आज तैयार है। अरे, तो तो बस बड़ी मेरे खूब जितने भी सामीन हैं, तो ये चाय वाला शेर जितने भी सामीन हैं मेरे, उन सब की नजर है, उन सब के लिए। जी। अच्छा साजिद, एक और बात, चाय की बात चली तो मैं एक बात और पूछता चलूं, अगर बिरयानी के मुकाबले में किसी को खड़ा किया जा सकता है क्या? बिरयानी के मुकाबले में? जी। नहीं 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 नहीं, देखें, चाय एक पीने वाली चीज है और बिरयानी खाने वाली चीज है, दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। और उसके उसके भी मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं किया जा सकता। नहीं 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 नहीं, बिरयानी और चाय एक एक ही वक्त में खाई पी जा सकती है। जी। साबरीन पूछते हैं कि पोइट्री फेट के बारे में कुछ बताएं ऑडियंस को। पोइट्री? पूछते हैं कि पोएट्री फेस्ट के बारे में कुछ बताएं, गालिबन यही लिखा है इन्होंने, पोएट्री फीट।
شاعری کے بارے میں. تو جیسے میں پہلے بھی بتا ہی چکا ہوں کہ شاعری کریں اور شاعری کرنے دیں. مطلب ایسا جیسے کہ اب آج کے دور میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے میرا بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مطلب باضابطہ ایک زور و شور کے ساتھ ایک نیا نعرہ نکلا ہے کہ اردو مر رہی ہے, اردو ختم ہو رہی ہے, اردو کا یہ ہو گیا, اردو کو وہ ہو گیا. ارے بھائی اردو کو کچھ نہیں ہوا ہے, اپنے گھروں سے نکلو. بالکل آپ گھر میں بالکل بیٹھ کے اردو کو آپ گھر میں بیٹھ کر اردو کو مار دو گے, اردو اس سے نہیں مرے گی. لیکن آپ باہر جب نکلیں گے, آپ اپنے دائرے سے باہر نکل کے دیکھیں, اردو باضابطہ ایک زبان کی حیثیت رکھتی ہے اور اسی زور و شور سے ہے. بس مسئلہ سارا یہ ہے میرا جو ہے, آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں, بچے جو مطلب جو پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو خود ہی اردو نہیں پڑھاتے. اردو باضابطہ جو ایسے پیرنٹس ہیں جنہیں اردو آتی ہے اور وہ پڑھ چکے ہیں پہلے, لیکن وہ اردو کو نہیں پڑھائیں گے. اور پھر بالکل وہی جو ہے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اور پھر وہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اردو مر رہی ہے. ارے بھائی اردو تبھی تو مر رہی ہے جب آپ مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے اردو مر رہی ہے, جب آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پڑھیں گے, پھر اس بالکل کے بالکل 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 نسل در دوستوں, نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بالکل ساجد آپ نے بالکل صحیح کہا. دوستوں میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اردو کی طرف تھوڑا سا رخ کریں اپنا. میں نے ساجد ابھی دلی یونیورسٹی کی میں بات کروں, وہاں ایک اردو کا کورس ہوتا ہے, اردو پیلوگرافی. تو اردو کیا لکھ رہا تھا ہاں, پیلوگرافی پرانی ہاں زبان اچھا کو پڑھنے کا. تو اس میں صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ نے حصہ مطلب ایڈمیشن لیا, اور وہ اسٹوڈنٹ بھی میں ہی ہوں. تو اچھا جب میں پتا کرنے گیا کہ اس میں اور کتنے لوگ ہیں, تو جب انہوں نے بولا کہ صرف آپ واحد ہیں, تو مجھے اتنا سن کر تکلیف ہوا. اور زیادہ فیس بھی نہیں ہوتی, مشکل سے 2500 روپے فیس ہے. تو تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا اردو والے ہی نہیں جانا چاہتے, اور پھر اس بات کا رونا کہ ہمیں اردو نہیں آتی اور ہم اردو نہیں اردو جانتے, نہیں یا ہم صحیح. اردو ختم ہو رہی ہے. تو میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اردو صرف بزنس کے لیے پرپس سے نہ سیکھیں, زبان ادب کے لیے ضرور سیکھیں. بالکل. اور تو آپ جتنا اردو سے اردو جی جتنی مطلب اتنی اچھی زبان ہے, آپ اردو سے جڑیں گے, آپ اردو کا سے لطف اندوز ہوں گے, تو آپ ظاہر سی بات ہے اردو آپ کو اپنی طرف خود کھینچے گی. بس بالکل بالکل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اردو پڑھنا شروع کر دیں. پڑھنا آپ شروع صرف کر دیں. پڑھنا بھی شروع کر دیں گے, بالکل آپ پڑھنا بھی شروع کر دیں گے تو زبان آپ کو خود ہی اپنی طرف کھینچتی ہے. بالکل ساجد, اتنی میں آپ میٹھی کو اور اور اتنی پیاری زبان ہے. ساجد آپ کو بھی اور اپنے تمام دوستوں کو ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ ہم بہت جلد آن لائن پوئٹری فیسٹ چالو کرنے والے ہیں. تو اچھا یہ بھی جی, یہ اوپن مائک کی طرح ہی ہوگا, لیکن جو آپ نے بات ہمیں بولی کہ اس میں شامل کریں اساتذہ کو, یہ میرے خیال میں بہت پہلے سے تھا. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ بھی اسی ذہن کو رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے, تاکہ ان کے لفظوں کی اصلاح ہو سکے, ان کی زبان کی شعروں اصلاح ہو ہاں سکے, شعروں کی اصلاح ہو سکے, بالکل ان کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے کہاں پہ پروننسیشن غلطی کی ہے. تمام چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے. تو میں اس بات کا بالکل خیال رکھوں گا. اور دوستوں, آپ لوگوں کو میں پہلے بتا دوں کہ بہت جلد ہم شروع کر رہے ہیں, اس کے ڈیٹیلز آپ لوگوں کو ملیں گی, آپ اس میں شامل ہوں. اور ہمارے ساجد جیسے اور بھی دوست ہیں, اور بھی فنکار ہیں جو, تو یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ. کیوں ساجد, کیا خیال ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے تو نہیں کہہ سکتے مہراج بھائی, لیکن یہ ہے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ بالکل ہیں. بالکل بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے جتنا ہم سے ہو سکے گا اور جتنا ہم سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی بالکل. مطلب ایشو والی بات اور نہیں دوستوں, صرف ہم اردو ہی نہیں بلکہ ہماری جو ہندوستان کی زبان ہے, اردو اور ہندی, ہم دونوں پہ ہے. ہی کام کریں گے. ہم زبان پہ کام بالکل کریں گے, وہ اردو ہو, ہندی ہو, انگلش ہو, آپ کسی بھی زبان کو لے کر آئیں گے, ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اور عبدالواحد بھائی, ہم دونوں ہی بالکل بہت ٹھیک ہیں. آپ آئے, ہمیں بہت اچھا لگا. تو ساجد, بہت بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور ماشاءاللہ آدھے گھنٹے کا میں سوچ کر چلا تھا, اور ماشاءاللہ 1 گھنٹہ ہونے کو جا رہا ہے. تو باتوں میں وقت ہی نہیں پتہ چلا. باتوں میں وقت ہی نہیں پتا چلا, اور کافی لمبے عرصے بعد ملے ہم. اور بالکل اس سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی ڈی ڈی اردو پہ, ہم لوگ بیت بازی کر رہے تھے. پھر بیت جامعہ بازی کے میں, دوران. جی, اور پھر اس کے بعد جامعہ میں چائے کے دوران, چائے پہ ملے تھے ہم لوگ. جی تو انشاءاللہ پھر آپ انشاءاللہ سے, بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. جی, ملاقات ہوگی. اور میں انتظار کروں گا آپ کی ممتاز کا, کہ آپ کی ممتاز ملے اور آپ مجھے خبر کریں. اور آپ کی ضرور ممتاز, ضرور ضرور. چلتے چلتے ساجد ایک آپ اور دو سوال پوچھوں کیا؟ ہاں پوچھ, آپ جواب نے دوں گا نہیں دوں گا وہ بعد میں بتاؤں گا, آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ نے آپ اپنی سوال کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی ممتاز جو ہے کیا سوچا ہے, کہ مطلب کوئی شاعرہ ہوگی, یا مطلب کوئی اساتذہ ہوں گے, یا کسی اور فیلڈ سے سوچا ہے, یا ہاکی پلیئر تو نہیں ہے اس میں؟
بھائی ہاکی پلیئر تو سوچ کے رکھنا کبھی کھانا پڑے. نہیں جس طرح میراج بھائی شاعری سوچ کے نہیں جا سکتی، اسی طرح پیار بھی سوچ کے نہیں کیا جا سکتا. بالکل بالکل بالکل. جہاں آپ کو لگے گا دل اٹک گیا، بس پھر دل اٹک گیا، محبت ہوگی. ہاں تو ساجد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، لیکن چلتے چلتے آپ اپنی کوئی شاعری ہمیں سنا جائیں. ہاں ضرور. جی. میں ایک مطلب اور ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کر دیتا ہوں. ہوں. زندگی کی مثال دوں جانا، ہوں. زندگی کی مثال دوں جانا، ریت لے کر اچھال دوں جانا. ہاں. اور شعر معراج بھائی، شعر آپ کے لیے اور ہوں. ساری نوجوان نسل کے لیے میری طرف سے ڈیڈیکیٹ ہے کہ جی. ایک شعر دیکھیں. ایک لفافے میں باندھ کر خود کو، ایک لفافے میں باندھ کر خود کو، ہوں. تیری کھڑکی میں ڈال دوں جانا. ہاں میں اپنی کھڑکی کھول کے رکھوں گا. تو ساجد اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں بھی اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں شعر کے ساتھ کہ نہ ملو کھل کے تو چوری کی ملاقات رہے. ساجد نہ ملو کھل کے تو چوری کی ملاقات رہے، ہم بلائیں گے تمہیں رات گئے رات رہے. بہت بہت تو شکریہ معراج بھائی، ہم آپ کا آپ کو پھر مجھے سے بلائیں گے اور باقی دوستوں کو پھر سے بلائیں گے. تو اپنا ضرور ضرور. خیال رکھیں، اور آپ سبھی کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد. آج کی رات میں آپ سبھی دعائیں مانگیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں. میں ایک بار پھر آپ کا اور صبرین کوثر کا اور تمام دوستوں کا، سامعین کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا اور آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. اور جی سب کو میری طرف سے شب برات کی بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے اللہ ساجد، اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. دوستوں امید ہے کہ آج کا آپ کو یہ سیشن ضرور پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ ساجد تھے، بہترین شاعر، بہترین انسان اور بہترین انداز کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی ہم سے شیئر کی، ہم نے ان کی شاعری کو سنا، ان کے انداز و بیان کو سنا. امید ہے کہ آپ سبھی کو بہت 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 پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہوں، کوئی سجیشن ہو، تو آپ ضرور ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آپ انسٹاگرام پہ ہمیں ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے آئی ڈی ہے سرد اردو، آپ انسٹاگرام پہ تلاش کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی آئی ڈی ہے اور ٹمبلر پہ بھی آئی ڈی ہے. اور آپ سبھی کو جو ہمارے ساتھ یہاں دوست ہیں ان کو ہولی کی مبارکباد. رنگوں بھرا تہوار آپ کی زندگی میں بے شمار رنگ بھرے اور بے شمار خوشیاں لے کر آئے. اور ہاں، اکیلے اکیلے گجیاں نہیں کھانی ہے دوستوں، کچھ گجیاں ہمیں بھی بھیجنا ہے. تو آپ کیسے بھیجیں گے وہ آپ دیکھیں، اور میری محبتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. شب برات ہے تو آپ سبھی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیں. اور جلد ہی ہم آن لائن فیسٹ بھی چالو کریں گے پوئٹری کا، انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگ شامل ہوں اور اپنی محبتوں سے اسی طرح نوازیں جیسے آج آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. تو تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. پھر سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، سیم چینل، سیم ٹائم، اور بالکل اسی ٹائم. اور ہاں، شاعری بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں، ہماری جو فاؤنڈر ہیں وہ لکھتی ہیں. تو بالکل ہماری ماشاءاللہ صابرین کا بھی بہت بہت شکریہ. بالکل وہ پوری متحدی سے ہمارے پورے سیشن میں شامل رہیں اور اپنے سجیشن، اپنے سوالات کرتی رہیں. بہت بہت شکریہ صابرین. اور دوستوں آپ کی بھی کوئی شاعری ہوں گی تو آپ ہمیں ڈی ایم کریں، ہم انشاءاللہ اسے اپنے پیج سرد اردو میں شامل کریں گے. اور اگر وہ ہمیں اور ہماری جو ٹیم ہے ان کو پسند آتا ہے تو ہم اسے شامل کریں گے اور آپ کو بھی کانٹیکٹ کریں گے. تو آپ لکھتے رہیں جو بھی لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو سناتے رہیں. آپ انہیں خواہشات کے ساتھ آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت. پھر ہوگی ملاقات پکا اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.